اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا تعلق اس قوم سے ہے کہ جس کی آنے والی نسلوں کا ایک اقبال قرضہ میں جکڑا ہوا ہے۔ اب سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ عوام آج بھی بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ میرے ملک کی عوام کو آج بھی بنیادی ضروریات میسر نہیں ہیں، لیکن قرض ہم پہ اس قدر چڑھا ہوا ہے کہ ہمارے اجداد بھی مقروض، ہم بھی مقروض، ہماری آنے والی نسلوں تک پہلے سے مقروض ہیں۔ یہ پیسہ آیا تو ہمارے نام پہ گیا کہاں؟ لینے والوں نے لے تو لیا، پھر جن کے نام پہ لیا گیا انہیں بتایا کچھ نہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جن کے نام پہ لیا گیا، جن کو مقروض کیا گیا، انہوں نے بھی نہیں پوچھا لینے والوں سے کہ تم نے ہمیں گروی رکھا ہے، ہمارے وطن کو گروی رکھا ہے، ہماری نسلیں گروی رکھ دی تم لوگوں نے، اور ہمارے پاس کچھ رہا نہیں، بنیادی ضرورتیں ہی نہیں پوری ہماری، تو جو پیسہ ہمارے نام پہ لیا گیا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کدھر گیا؟ نہیں پوچھا میری قوم نے۔ تو جب نہیں پوچھا تو پھر ایسی خاموشی سے لٹنے والی قوم، پھر ہر لٹیرے کو چاہیے، ہر لٹیرے کا یہ پسندیدہ ٹارگٹ ہوتا ہے، ایسی قوم کہ جو لٹتی تو رہے، بولے نہیں، اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائے۔ تو پھر ہوا کیا؟ پھر ہر لٹیرے نے اس قوم کا انتخاب کیا لوٹنے کے لیے، اور مافیاز کی صورت میں اس قوم پہ مسلط ہو گئی ہر طرح کی بلا، ہر مصیبت اس قوم پہ مسلط ہو گئی۔ انتہا یہ ہے کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمیں پتہ ہے، پتہ نہیں میری قوم آنکھ کھول کے دیکھنا چاہتی نہیں ہے، یا دیکھ کے پھر آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ میرے وطن جیسا قدرتی وسائل سے مالا مال ملک دنیا میں شاید ہی کوئی ہو، اتنے وسائل ہیں۔ زراعت کے حوالے سے دیکھا جائے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، 3 فصلیں ہوتی ہیں ایک سال میں، ہر چیز ہماری اپنی ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے، ہم چینی ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ہمیں چینی نہیں مل رہی ہوتی۔ جو چیز میرے ملک میں بن رہی ہے، گنا میرے ملک میں کاشت ہو رہا ہے، اس قوم کو چینی تک نہیں ملتی، اور اگر ملتی ہے تو اس ریٹ پہ اگر ہم انڈیا سے امپورٹ کریں وہ ہمیں سستی پڑے گی۔ ہم گندم کے حوالے سے خود کفیل ملک ہیں، اس ملک میں جس ریٹ پہ ہمیں ہماری گندم ملتی ہے،
امریکہ سے بھی گندم اگر امپورٹ کریں تو اس کا ریٹ بھی ہماری ذاتی گندم سے کم پڑتا ہے۔ اب پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، ہماری چیزیں ہمارے لیے نایاب ہو جاتی ہیں، ہر طرح سے مافیاز نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ اس قوم کا خون مسلسل چوسا جا رہا ہے، اور یہ قوم اتنی با ادب قوم ہے کہ لوٹنے والوں سے یہ بھی نہیں کہتی کہ اب تو خدا کا خوف کر لو۔ اب کیا رہ گیا ہے ہمارے پاس؟ نہیں، چپ سادی ہوئی ہے، حد ہو گئی۔ کبھی پٹرول وہ نہیں ملتا، کبھی ڈیزل بلیک ہو جاتا ہے، کبھی کاشتکاروں کو کھادیں نہیں ملتی، کبھی کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی۔ جو چیز میسر ہوتی ہے وہ مافیاز کے اپنے منہ مانگے داموں پہ ملتی ہے، اور ہم جس طرح سے بھی ہو وہ لے رہے ہوتے ہیں، چپ کر کے بولنا توہین سمجھتے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہم توہین سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر محکمہ ہمارے لیے، یعنی پاکستانی قوم کے لیے ایک محکمہ بن گیا، ہر کمپنی ایک مافیا بن گئی۔ باہر سے آئی ہوئی کمپنیاں وہ مافیا کا کردار ادا کر رہی ہیں، یہاں آ کے اپنے سیٹ اپ لگا کے اس قوم کو بلا خوف لوٹے جا رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ یہ جو ٹیلی نار ہے نا، اس نے بڑی لوٹ مچائی ہوئی ہے۔ اس نے ایک پیکج کا حوالہ دیا، کوئی ہفتہ وار ایک پیکج ہے 40 GB کا۔ جب وہ پیکج ایکٹیویٹ کرایا جائے تو اس کا جو میسج آتا ہے کمپنی کی طرف سے وہ ہوتا ہے 7 دن دورانیے کا، یعنی 7 دن کے لیے آپ کا یہ پیکج چلے گا، لیکن وہ ختم 5 دن میں ہو جاتا ہے۔ وہ قابل اعتماد دوست تھا، میں نے اس کی بات پہ یقین کیا، لیکن میں نے خود سے بھی تسلی کرنا مناسب سمجھی۔ میں نے وہی پیکج خود سے اپنے موبائل پہ کرایا اور اس سے جانچا کہ واقعی جو میرے دوست نے کہا ہے ایسا ہے۔ اب یقین کریں، میں حیران رہ گیا کہ واقعی ایسا ہے۔ میں نے پیکج لگوایا، فوراً مجھے میسج آ گیا کہ 7 دن کے لیے آپ کو 40 GB نیٹ کے لیے وہ مل گئے ہیں۔ اچھا، اب جس طرح کو میسج آیا ہے وہ میسج بھی محفوظ تھا میرے پاس۔ جب ایکسپائری کا اس کا آیا ہے نا میسج ایکٹیو ہونے کا جو آیا تھا اس ٹائم سے لے کے ایکسپائری کا میسج آنے تک، جب میں نے اس کا دورانی اکاؤنٹ کیا تو وہ واقعی 5 دن ہی بنتا تھا۔ حالانکہ ٹیکسز دیکھیے، اتنا ہیوی ٹیکس بھر رہی ہے میری قوم، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اتنا ٹیکس کا عذاب ہم پہ کیوں ہے، ہر چیز پہ اتنا بے تحاشا ٹیکس ہے۔ تو موبائل کمپنیوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہے ہیں بھائی، انہوں نے بڑھا دیا، ہم نے ادا کرنا شروع کر دیا، پوچھا نہیں کہ وجہ کیا ہے۔
یہ ایک پیکج کی بات کی ہے میں نے ٹیلی نار کمپنی کی. اب میرے گھر کے ساتھ اب میں ان کی سروس کی بات کرنے لگا ہوں. میرے گھر کے ساتھ والے پلاٹ میں ان کے بوسٹر لگے ہوئے ہیں، ٹاور لگا ہوا ہے. جب بجلی نہ ہو، کال نہیں ہوتی موبائل سے، کال کے لیے سگنل نہیں ملتے. ٹیکس آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کتنا پے کر رہے ہیں. اور جو نیٹ کی سروس کی پوزیشن ہے اس نے تو کمال ہی کیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے گھر کے ساتھ والے پلاٹ میں ٹیلنار کا جو ٹاور ہے وہ لگا ہوا ہے، ٹیلنار کے بوسٹر لگے ہوئے ہیں. لیکن اب یقین کریں، تقریباً 0.000 کے بی، 3.5 کے بی اگر 50-60 تک چلا جائے تو غنیمت سمجھ جاتی ہے. یہ پوزیشن ہے ان لوگوں کی سروس کی، اور یہ بھتہ ہم سے کتنا لے رہے ہیں. اگر اپنے علاقے سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے، سروس ندارت، شہروں میں نیٹ کوریج اتنی سلو ہے. اب یقین کریں، لیا سٹی سے نکلتے ہوئے میں نے نیٹ آن کیا، کاظمی چوک تک آتے ہوئے تقریباً راستہ کافی خراب ہے، بلکہ روڈ تو نہ ہونے کے برابر ہی ہے. ایک پگڈنڈی سی ہے، اس پہ چلنا پڑتا ہے، راستہ نہیں ہے، پتھر ہی پتھر، کھڈے ہی کھڈے سارا. تو وہاں آتے ہوئے مجھے تقریباً 20 سے 25 منٹ لگ گئے، لیکن یوٹیوب اوپن نہیں ہوئی. یہ ہے ان کی سروس کا حال ہمارے شہروں میں اور ہمارے شہروں کے درمیان کے جو ایریاز ہیں مین روڈ کے، وہاں کی. اب یقین کیجئے گا، اسلام آباد G11 وہاں سروس نہیں ہے ٹیلنار کی. گولڈا شریف یہ اسلام آباد میں ہے علاقہ، ٹیلنار کی سروس کوئی نہیں ہے. کال کے لیے نہیں ملے گی، نیٹ کی بات نہیں کر رہا میں، تقریباً کال کے لیے نہیں ملتی. اور جو جائز ہے وہ بھی پیچھے نہیں رہا، اس نے بھی پراپر کردار ادا کیا ہے مافیا کے طور پر. اب میرے گھر سے بستی قاضی اگر بائی روڈ نہ جائیں، جو کھمبے کا فاصلہ ہے میکسیمم 2.5 کلومیٹر بنے گا. جائز کا کھمبا وہاں لگا ہوا ہے، ان کا ٹاور وہاں پہ. یہاں آپ کال نہیں کر سکتے جائز کے نمبر سے، لیکن بیلنس بھی کروا رہے ہیں، پیکج بھی کرا رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، سروس کوئی نہیں ہے. چپ سادی ہوئی ہے کہ شاید بولے تو بے ادبی نہ ہو جائے. اگر ہم اس طرح سے چپ رہیں گے تو ان مافیاز کو لگام کون دے گا؟ اگر گورنمنٹ پہ توقع رکھیں گے تو گورنمنٹ ایسا کبھی نہیں کرے گی. کیوں؟ گورنمنٹ کو بھتہ دے کے ہی یہ ہمارے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. کئی دفعہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ اتنے کھڑے ہیں، آپ نے نہ کوئی پیکج کیا ہوگا، نہ کوئی کال کی ہوگی، نہ کوئی میسج کیا ہوگا، اچانک سے پیسے کٹ جاتے ہیں. تو یہ بدماشی کون کر رہا ہے؟ کسے پتہ نہیں ہے. یہ ادارے ہمارے پیسے کو مال غنیمت سمجھ کے لوٹ رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں.
ہمیں اپنی آواز خود بننا پڑے گا میرے بھائی. ان مافیاز کو لگام ہمیں خود عوام کو دینی پڑے گی. ہمیں ہمارے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، وگرنہ اسی طرح لوٹتے رہیں گے. قوم غلطان ہے بچوں کی روٹی پوری کرنے میں. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اپنی صحت تک کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اس حد تک مہنگائی کی چکی میں پس گئی ہے یہ عوام. ہر بندہ فکر معاش میں گم ہے. آپ خود دیکھ لیں، کہیں چلے جائیں، ہر بندے کو آپ دیکھیں گے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہوگا، پریشانی چہروں پہ نمایاں ہوگی. ہر انسان اپنے کام میں لگا ہوا ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں. میرا سوال ہے، اگر آپ کو ان کا پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے، بتائیے گا ضرور. قوم فکر معاش میں غلطان ہے. سیاستدانوں کو بندر ناچ کے لیے بندروں کی کمی نہیں ہو رہی. ناچنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں جتھے. یار یہ کدھر سے آتے ہیں؟ عوام مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، یہ ناچ رہے ہیں کہ فلاں نے بڑا کام کر دیا، فلاں سے ہم بڑے خوش ہیں، فلاں نے ہمارے مسائل حل کر دیے، فلاں نے ہمیں غربت سے نکال دیا، فلاں نے ہمارے قرضے ادا کر دیے. یار یہ پاکستانی تو نہیں ہو سکتے. پاکستانی قوم تو بہت پریشان ہے اس مہنگائی سے، ان مسائل سے، ان قرضوں سے، ان بھیڑیوں سے جو مسلط ہیں سیاست کے نام پر ہم پہ. یہ کون ہے یار؟ کدھر سے آئے ہیں جو ان کے آگے پیچھے ناچ رہے ہیں، ان کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ یہ پاکستانی نہیں ہو سکتے بھائی، کیونکہ پاکستانی ان لٹیروں سے تنگ تو ہیں. ان سے خوش مجھے کوئی پاکستانی نظر نہیں آیا. اگر ٹی وی پہ دیکھو لاکھوں کی تعداد میں ناچنے والے پتہ نہیں کس بات کی خوشی منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. ان لٹیروں کو جنہوں نے قوم کا ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے، ملک کا دیوالیہ نکال کے رکھ دیا ہوا ہے، ان کے شکر گزار ہیں، ان کے لیے جان دینے کی بات کر رہے ہیں. اگر کسی کو ان کا پتہ ملے تو بتائیے گا ضرور کہ یہ کون ہے یار. یہ پاکستانی عوام نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں. اور اگر کوئی بازید ہو کے کہے کہ نہیں بھائی یہ پاکستان کی ہی عوام ہے، تو پھر یہ پاکستان کی عوام نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کے مجرم ہیں، جنہوں نے ایک پسی ہوئی عوام کو پیسنے والے، لوٹنے والوں کا حوصلہ بڑھایا ہوا ہے. انہوں نے ایک ملک کا دیوالیہ نکال لیا. یہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کمال کر دیا تم لوگوں نے. عوام مہنگائی کی چکی میں پس گئی، مافیاز کے ہاتھوں لٹ گئی، ان سیاستدانوں کے ہاتھوں لٹ گئی. وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ کمال کر دیا تم لوگوں نے. تو اگر ان کی نیشنلٹی پاکستان کی ہے تو پھر یہ پاکستانی قوم کے مجرم ہیں میرے بھائی. یہ پاکستانی قوم نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کے غدار ہیں جو ان لٹیروں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. خدا را پاکستانی قوم سے ملتمس ہوں، اپیل کر رہا ہوں، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کم سے کم اپنی آواز ضرور بلند کریں.
عجیب قسم کے جتھے ہیں نکلے ہوئے ہیں ملک کو لامتناہی نقصان پہنچانے والوں کے حق میں یہ نعرے لگا رہے ہیں، اور جو ہمارے فوجی جوان جو سینوں پہ گولیاں کھا کے ہمارا تحفظ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بکواسیات کیے جا رہے ہیں، غلیظ غلیظ گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، یہ میرے ملک کو گالیاں دینے والا گروپ ہے، یہ میری آرمی کو گالیاں دینے والا گروپ ہے، ہماری وہ آرمی جس کے دم سے، جس کی کوششوں سے، جس کی قربانیوں سے یہ ملک آج تک سلامت ہے۔ یہ اس ملک کے غدار ہے جو ان لانتیوں کی، ان لٹیروں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا ہمیں تم پہ فخر ہے۔ خدا ایسے بھیانک کرداروں سے میرے ملک کو، میری آرمی کو، میرے وطن کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی گندی زبانوں سے مالک ہر شریف کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا را ایز اے قوم اپنے حقوق کو پہچانے، اپنے مجرموں کو پہچانے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ مافیاز کچھ نہیں ہیں، اگر ہم اپنے حقوق کو پہچان لیں تو ہمیں کوئی نہیں لوٹ سکتا۔ یہ ملک انشاءاللہ سلامت ہے، سلامت رہے گا، لیکن ہمیں اپنے وطن کا، اپنی آرمی کے غداروں کا، اپنے حقوق کے غداروں کا تعین کرنا پڑے گا۔ خدا آپ سب کی خیر کرے، خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔